حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگی اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں ایک کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرم کرنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل لیکن اب تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، مٹی دے مٹی رہ رہی، ایوی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے، کہتے جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھئی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی کی جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ کیوں بلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا۔ دستبوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہوتی۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں،
حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ اتنے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اب ایسے کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت باجزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت باجزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہتے میں نے مہینوں کا سفر کیا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، عجیب اس کا انداز ہے۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے، تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا، پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ اتر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب، میرا نام کیسے جانتے؟
تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، بس برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے 90 ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دے۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا۔ میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کہتے او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا، فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہوگی۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے۔ یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا، تے جدو کرے برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہے دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے،
جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا، تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے اویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید۔ اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو، میں اکثر یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں۔ پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی التجا کرتے، کہتے تھے مہربانی کر، اتنا ہی کہہ دے کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اب فوٹو کھینچتے۔ یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے، یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو۔ اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے۔ وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کرے ان سے محبت کرے، کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کہا پیار کرنا شروع کر دے۔ اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے، جناب کو سختی بڑی کوشش کی ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف، وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں۔ حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین سب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے، ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہڈیاں ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑے گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتا وہ کیا کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا لاج او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیراں، یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے تو فائدہ کیا ہوا، کوئی انوکھا کام بھی تو کر دا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیراں، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا کاتوجا کرنا ہے، میں نے ہار جانا، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا،
یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں, کچھ مانگنے آیا تھا. لو یہ صحیح بخاری ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی, دھکے ملتے ہیں. کہتا ہے تو قرضہ لینے آیا ہے, دروازہ توڑنا ہے؟ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں. والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کرتی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا. اس نے چتر پکڑ کے کھینچی, مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہو, کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے, یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا, سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے, تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے, دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے, تو کر پھر میں بھی کروں گا, یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر, میں مدینے والے کا غلام ہوں, میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے, ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے اور قربان جاؤ. وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں, اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے, جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گیا آپ لوگ, غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یار یہ پیار نہیں, یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا, انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نہ ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا, پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی. وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے, لیکن اگر لہجہ تلخ ہو, انداز سخت ہو, پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا, سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے, لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لے, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی.